الله اکبر. علامت فاطمه. دنیا کے سپر پاور دیش کے سپر پاور صدر کی بے بسی کو، اس کی کمزوری کو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ امریکہ کہتا رہا کہ وہ دنیا کا چودھری ہے، وہ دنیا کا نظام طے کرے گا، پوری دنیا میں وہ سپر پاور ہے، اور امریکہ کا صدر اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے طاقتور شخص مانتا ہے، سب سے سپر پاور مانتا ہے، لیکن اس کی بے بسی کو، اس کی کمزوری کو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل سپر پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور آج امریکہ کو ذلیل ہوتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، اور جیسے ہی سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، دنیا بھر کی میڈیا کا تبصرہ ہے، دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپرٹ کا تبصرہ ہے، خواہ وہ امریکہ کا میڈیا ہو یا اسرائیل ہی کا میڈیا کیوں نہ ہو، کہ اس جنگ کو ایران نے جیتا ہے، اس جنگ میں فاتح ایران ہے اور امریکہ شکست خوردہ ہے، اسرائیل شکست خوردہ ہے۔ اسرائیل میں تو سناٹا چھا گیا ہے، اسرائیل میں ہر طرف صفِ ماتم بچھ گئی ہے کہ آخر ہم نے حاصل کیا تو کیا کیا۔ 40 دنوں کا عرصہ گزر گیا اور پلڑا بھاری رہا ایران کا۔ امریکہ نے ایران کی شرطوں کو مان کر ہی اس جنگ کو روکنے کا فیصلہ کیا، اور ایران نے دونوں محاذ پر اس جنگ میں جیت حاصل کی ہے۔ اس جنگ کا 2 محاذ تھا، ایک میدان جنگ تھا، امریکہ اگر ایران پر حملہ کر رہا تھا تو ایران بھی امریکہ پر حملہ کر رہا تھا، امریکہ پر بم برسا رہا تھا۔ امریکی فوجوں کو ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں چن چن کر مارنے کا کام کیا۔ ادھر اسرائیل میں ایران نے جو تباہی مچائی ہے، جو بربادی مچائی ہے، اب اگلے دنوں میں اس کی تصویریں سامنے آئے گی، سچائی سامنے آئے گی، کیونکہ اسرائیل نے لگاتار چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے یہاں مرنے والے لوگوں کی تعداد پر پردہ ڈالنے کی اسرائیل نے پوری کوشش کی تھی۔ اور دوسرا میدان تھا مذاکرات کا، گفتگو کا۔ مذاکرات کی میز پر بھی امریکہ نے لگاتار ایران پر پریشر بنایا، ایران پر دباؤ بنایا، ایران کو جھکنے پر مجبور کیا، لیکن ایران ڈٹا رہا۔ اور جب ثالثی کا فریضہ نبھانے والے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تو ان کے ٹویٹ کے جو الفاظ تھے، دونوں دیش کو ایک جیسی حیثیت نہیں دی گئی، بلکہ ایران کا پلڑا بھاری رہا۔ ان کے ٹویٹ میں ہی کہا جاتا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ امریکہ ان کی طرف سے پیش کیے گئے 10 پوائنٹس پر بات چیت کرے گا، اس پر نیگوسیشن ہوگی اور ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایران کی 10 شرطوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، ادھر امریکہ کی شرطیں بھی سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے اور جانیے کہ سیز فائر کا اعلان کیسے ہوا۔ جب آپ اس پروسیس کو جان لیں گے، سیز فائر کا جو پورا عمل شروع ہوا ہے اس کو جان لیں گے، تو آپ خود کہیں گے کہ اس جنگ کا فاتح ایران ہے، امریکہ نہیں ہے۔ اور چین کے میڈیا میں ہی کہا جا رہا ہے، دراصل CNN نے اس بیان کو شائع کر دیا کہ امریکہ نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، اور جیسے ہی CNN نے اس رپورٹ کو شائع کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً وضاحت کی اور کہا کہ CNN کی رپورٹ غلط ہے، فیک نیوز ہے، لمبا چوڑا ان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیجئے۔
اور CNN نے افریقہ کی ایک ویب سائٹ کی فیک نیوز کو اپنے ہاں چڑھا دیا۔ CNN کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ امریکی صدر کو لگ رہا ہے کہ CNN کی اس رپورٹ کی وجہ سے ہماری ذلت اور رسوائی اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ امریکہ ایران کی تمام شرطوں کو مان رہا ہے، لیکن الجزیرہ نے پوری ڈیٹیل شائع کی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ سیز فائر کا اعلان کیسے ہوا۔ سب سے پہلے امریکی میڈیا نے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے یہ خبر چلانا شروع کر دیا کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو رہی ہے اور ایران سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کتنے دنوں کی سیز فائر ہوگی اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد اگلی بریکنگ نیوز یہ سامنے آتی ہے کہ ایران 2 ہفتے کی سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے اس خبر کو کنفرم کیا جا رہا تھا، ایران کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوشل ٹروتھ پر ایک پوسٹ شیئر کی اور وہاں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، عاصم منیر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے جو پاکستان کا آرمی چیف ہے، اور ایران سیز فائر کے لیے 2 ہفتے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا۔ اور وہی وائٹ ہاؤس کا پورا بیان جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد پھر اسرائیل کی میڈیا میں خبر چلتی ہے کہ اسرائیل بھی سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ پھر CNN یہ خبر شائع کرتا ہے کہ اسرائیل بھی امریکہ کی شرطوں کو مان گیا ہے اور سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ پھر اگلی اسٹوری یہ سامنے آتی ہے کہ اسرائیل نے ایک شرط لگائی ہے کہ اگر ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر اوپن کیا جائے گا تبھی اسرائیل سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ اور جب یہ سب خبریں سامنے آ جاتی ہے، وائٹ ہاؤس کا بیان بھی وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ پر شیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد ایران کی مہر نیوز ایجنسی کا بیان سامنے آتا ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایران کی 10 شرطوں کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عباس عراقچی ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کا بیان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہیں، جس پورے بیان میں یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، اور جیسے ہی پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، تب ایران دیش میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور کرائسس کے اس دور میں جائز طریقے سے پیسہ کمانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک آسان راستہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کا سہارا آپ کو لینا ہوگا۔ ایک بہترین ایپ ہے مارکیٹ وولف جو سیبی رجسٹرڈ ہے، یعنی یہاں کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا ہے، اور صرف 99 روپے کی لائف ٹائم فیس آپ کو لگے گی، 1 ٹائم فیس ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ایئرلی مینٹیننس چارج نہیں ہے، کوئی ہڈن چارج نہیں ہے، اور صرف 99 روپے دے کر آپ مارکیٹ وولف ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے اس اپلیکیشن کا استعمال کرنا ہے، کیسے پیسہ لگانا ہے، پورا طریقہ آپ کو میں آگے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے یہاں پر لاگ ان کر لیا اور بس کلک کیا فلو ٹریڈ پر، ٹریڈ کو پلیس کیا اور یہ ٹریڈ شروع ہو گیا میرا۔ یہ جو فلو ٹرینڈ فیچر ہے اس میں آپ کو ریئل ٹائم میں وہ ٹریڈز دکھتے ہیں جس میں لوگوں نے پروفٹ بک کیا، اور آپ یا پروفیٹیبل ٹرینڈز ایک ٹیپ میں ہی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں بہت چھوٹی اماؤنٹ سے بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ کی شروعات کر سکتے ہیں، اور جن کو ڈر لگتا ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس کا بھی سولوشن ہے، یعنی ان بلٹ اسٹاپ لوز فیچر موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک لیول تک جیسے ہی آپ کا نقصان ہوگا یہ اسٹاپ لگا دے گا اور آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہو پائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پروفٹ ٹرین کے حساب سے موو کر رہا تھا اور میں نے اسٹاپ ٹریڈ پر کلک کر دیا اور بس 1971 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا۔ آپ یہاں سب کمیڈیٹیز یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل یا نیچرل گیس میں بھی اتنی ہی آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ وولف ایپ آپ کو پورے طریقے سے ٹریڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ ان کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے سیبی رجسٹرڈ انالسٹ کی جو آپ کو ہر روز فری میں ٹریڈ کے آئیڈیاز دیتی ہے۔ یہ دیکھیے، ان کے یوزرز نے ابھی ایک دن میں 15,239 روپے، ایک مہینے میں 70,468 روپے، اور پچھلے پورے ایک سال میں 5,03,940 روپے کا پروفٹ بک کیا، اور اس پروفٹ پہ مارکیٹ وولف کا کوئی کمیشن نہیں ہے۔ مارکیٹ وولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں،
اور پورے ہندوستان میں لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی فائنینشیل صورتحال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے، کمنٹس میں بھی پن کر دیا ہے، جائیے اور مارکیٹ وولف کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو چیک کیجئے۔ سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی جو 10 پوائنٹ پر شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی ایران کی سامنے آ جاتی ہے اور پوری دنیا نے مان لیا کہ اس جنگ کا فاتح ایران ہے۔ اور جیسے ہی سیز فائر کی خبر سامنے آتی ہے کہ ایران کی 10 شرطوں کو ماننے کے بعد سیز فائر کا فیصلہ ہوا ہے، پورے ایران میں جشن شروع ہو جاتا ہے۔ ایران کے تمام شہروں میں لاکھوں عوام دوبارہ سڑکوں پر آ جاتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعروں سے پورا ایران گونج اٹھتا ہے، خواہ تہران ہو، اصفہان ہو، شیراز ہو، تبریز ہو، مشہد ہو، ایران کے جتنے شہر ہیں تمام شہروں میں عوام دیکھی جا رہی ہے، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ اگر ایران کی جیت کا جشن منانے کا حق ایران میں سب سے زیادہ کسی کو ہے تو ایرانی عوام کو ہے، ایرانی قوم کو ہے۔ اس کے بعد ایران کی سرکار بھی مبارکباد کی حقدار ہے، ایران کی آرمی بھی مبارکباد کی حقدار ہے، لیکن سب سے زیادہ ایرانی قوم۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات یہ دھمکی دی تھی اور آخری ٹویٹ کیا تھا کہ آج رات ایران کی پوری تہذیب فنا ہو جائے گی، دوبارہ ایران کی تہذیب لوٹ کر نہیں آئے گی، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن ایران کسی نتیجے تک نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے کا امریکی صدر کا ٹویٹ تھا کہ ٹیوزڈے 8 PM یعنی ڈیڈ لائن ہے کہ ایران کے ٹائم کے مطابق اگر رات کے 8 بجے تک ایران نے امریکہ کی شرطوں کو نہیں مانا، ایران کسی سیز فائر اور ڈیل تک نہیں پہنچا تو پورے ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، تمام پاور پلانٹس کو، تمام برج کو تباہ کر دیا جائے گا، ایران کو لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹرمپ کا ٹویٹ تھا کہ ٹوڈے ول بی پاور پلان ڈے، برج ڈے، اور پوری دنیا نے اس پر ریئیکشن دیا اور کہا یہ شخص کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بیوقوف ہے، امریکہ کا صدر ہو کر اس طرح کی بیوقوفی بھری باتیں کر رہا ہے۔ اور جب امریکی صدر ٹرمپ کے یہ سارے ٹویٹس تھے، پوری میڈیا میں خبر چل رہی تھی، تب اسرائیل نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی اور کہا اپنے گھروں میں رہیں، کہیں پر کسی کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا، تمام لوگوں کو پوری رات بنکر میں رہنا پڑے گا۔ کویت نے ایڈوائزری جاری کی، ملے ٹائمز کی ویب سائٹ پر خبر سامنے آئی کہ تمام شہریوں کو اپنے گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں نکلنا ہے۔ الملک فہد کاؤز وے جو سعودی عرب کو بحرین سے جوڑنے والا 25 کلومیٹر لمبا پل ہے، اس پل کو بند کر دیا جاتا ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بحرین میں دوسرے شہروں میں بھی تمام لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلے۔ لیکن ایران ایسا دیش تھا جس کے عوام پاور پلانٹس کے باہر آ گئی، ہیومن چین بنا کر کے ایران میں جتنے برج تھے ان تمام برج پر ایرانی عوام کھڑی ہو گئی، ایران کا جھنڈا لے کر کے پوری رات ایرانی عوام نعرے لگاتی رہی اور کہتی رہی آؤ حملہ کرو، ہم تمہارے بموں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ایرانی عوام کا یہ جذبہ دیکھ کر، یہ عزم دیکھ کر، یہ حوصلہ دیکھ کر امریکہ جو ایران کو مٹانا چاہ رہا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کو جھکنا پڑا اور اس نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا۔ آپ ٹویٹ دیکھیں گے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، تو اس میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں ایران کی 10 شرطوں پر بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایران کے 10 پروپوزل کو، 10 پوائنٹ کو ریسیو کر لیا ہے اور اس پر ہم بات چیت کریں گے اور زیادہ تر کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں 10 اپریل کو یعنی جمعہ کے دن امریکہ کا ڈیلیگیشن آئے گا، ایران کا ڈیلیگیشن آئے گا، اس میں ترکی اور ایجپٹ اور سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن بھی ہو سکتا ہے اور باضابطہ بات چیت ہوگی پرماننٹ سیز فائر کے لیے۔ ایران کی جو شرطیں ہیں اس پر بات چیت ہوگی۔ اب ایران کی جو 10 شرطیں ہیں وہ 10 شرطیں دیکھیے کتنی اہم ہیں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے وہ آج سپر پاور نہیں رہا۔ اب امریکہ دنیا کا نظام طے کرنے والا نہیں رہا، دنیا کا جو نیو ورلڈ آرڈر تھا وہ ورلڈ آرڈر بدل چکا ہے، اب دنیا کا نظام امریکہ چلائے گا، یہ پوسیبل نہیں رہا۔ ایران کی وہ 10 شرطیں کیا ہے آپ دیکھیں۔ پہلی شرط ایران کی طرف سے یہ ہے کہ نن اگریشن، یعنی
ظلم اور بربریت کو مکمل طور پر امریکہ کو ختم کرنا ہوگا۔ امریکہ جب چاہتا ہے ایران پر حملہ کر دیتا ہے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ ایران کی دوسری شرط یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے گا، جہازوں کو یہاں سے گزرنے دیا جائے گا، لیکن ایرانی آرمی کی پرمیشن سے ہی کوئی جہاز یہاں سے گزر پائے گا۔ جو جہاز بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے گا اس کو ایرانی آرمی سے پرمیشن لینی ہوگی، کوڈینیشن بنے گا ایرانی آرمی کے ساتھ، تبھی کوئی جہاز یہاں سے کراس کر پائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایران نے جو یورینیم میں اضافہ کیا ہے، جو بڑھایا ہے، ایران جو جوہری توانائی کو آگے بڑھا رہا ہے، تو پوری دنیا کو اور امریکہ کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن یورینیم انریچمنٹ ایران کا بنیادی حق ہے۔ چوتھی شرط ایران کی طرف سے لگائی گئی کہ ایران پر جتنے سینکشن ہیں، جتنی پابندیاں ہیں، ان تمام پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط ایران کی طرف سے لگائی گئی کہ ایران پر جو دوسرے درجے کی پابندی عائد ہے یا دوسرے دیشوں کی طرف جو پابندی عائد ہے، ان تمام سینکشن کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ چھٹی شرط ایران کی طرف سے رکھی گئی کہ سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کو، تمام ریزولیشن کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے کل ہی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ایک ریزولیشن آیا جس میں ابنائے ہرمز کو کھولنے کا ایران پر دباؤ تھا، اور روس اور چین نے ویٹو پاور کا استعمال کیا، اور وہ ریزولیشن یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے پاس نہیں ہو سکا۔ اب ایران نے یہ مطالبہ کر دیا ہے، ایران کی شرط ہے کہ کوئی تازہ ریزولیشن ہے سیکورٹی کونسل میں یا پہلے کا کوئی ریزولیشن ہے ایران کے خلاف، ان تمام ریزولیشن کو ختم کرنا ہوگا سیکورٹی کونسل سے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنر کی جتنی قرارداد ہے ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس جنگ میں ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے، پورے نقصان کا کمپنسیشن دینا ہوگا، ہرجانہ ادا کرنا ہوگا امریکہ کو، اس کے بعد ہی پرماننٹ سیز فائر ہوگی۔ جو نویں شرط ہے ایران کی طرف سے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی فوج ہے، امریکی فوج کا اڈا ہے، تمام کو خالی کرنا ہوگا اور امریکی فوج کو پورے مشرق وسطیٰ سے باہر نکلنا ہوگا۔ اور یہ شرط بہت بڑی شرط ہے، اور اگر 10 پوائنٹ میں شرط شامل ہے اور صرف اس کا اعتراف امریکہ نے کر لیا ہے کہ ایران کی 10 شرطیں ہمیں مل گئی ہے، اور ان 10 شرطوں کو ریسیو کرنے کے بعد ہی امریکہ سیز فائر کا اعلان کر رہا ہے، تو یہی ایران کی جیت ہے اور امریکہ کی ہار ہے۔ جو 10ویں شرط ہو یہ ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہوگا، وار کا اینڈ ہوگا، خواہ لبنان میں حزب اللہ پر حملے ہو رہے ہو، اسرائیل کے یا دوسرے محاذ پر اسرائیل کے حملے ہو رہے ہو، تمام محاذ پر جنگ کا خاتمہ ہوگا، اور اس 10ویں شرط کو بھی مان لیا ہے۔ اس کے بعد ایران کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ان تمام قراردادوں کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پیش کیا جائے گا اور اس سے اپروو کیا جائے گا کہ امریکہ نے ایران کی شرطوں کو مان لیا ہے، کیونکہ امریکہ پر ایران کو بھروسہ نہیں رہا۔ اور یہ جو ایران کی آخری شرط ہے وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے، اور اسی وجہ سے اب امریکی سینیٹ بھی، امریکی ممبران پارلیمنٹ اور پولیٹیشین بھی مان رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے ایک نئی جنگ شروع کر کے امریکہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، امریکہ کا سر جھکا دیا ہے، اور اب تک امریکہ کی جو ایک پہچان بنی ہوئی تھی، امریکہ کو لے کر دنیا کے نظروں میں جو ایک بھرم بنی ہوئی تھی کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ دنیا کا مالک ہے، اب وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ امریکہ کے بارے میں اب ویسی امیج نہیں رہی، اور یہ ایران نے کر دیا ہے، اور اس کے لیے ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں کارروائی کرنے کا، ایکشن لینے کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ کو اس کے عہدے سے ہٹا بھی دیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات چیت کروں گا کہ کس طرح امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف اب پورے امریکہ میں عوام کا جو غصہ ہے بھڑک اٹھا ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو اب 2 ہفتے کے لیے کھولا جائے گا۔ معاہدے میں بات شامل ہے، لیکن جتنے جہاز یہاں سے گزریں گے ان تمام جہازوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، یوان میں ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ایران عمان کے ساتھ اس کے لیے بات چیت بھی کر رہا ہے، اور ٹیکس کے پیسے سے
ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس جنگ میں اس نقصان کی تلافی ادا کی جائے گی، اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ یہ بات اب لگاتار میڈیا میں چل رہی ہے اور CNN کی رپورٹ نے سب سے زیادہ امریکی صدر کو پریشان کر دیا، جس میں CNN نے باضابطہ یہ خبر ہی لگا دی کہ امریکہ نے ایران کی 10 شرطوں کو مان لیا ہے، اور ایران کو یہ جو جیت ملی ہے اس جیت کے لیے ایران کی عوام سب سے زیادہ مبارکباد کی حقدار ہے، ایران کی آرمی مبارکباد کی حقدار ہے، ایران کی لیڈرشپ مبارکباد کی حقدار ہے۔ امریکہ نے جب 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے سب سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، تمام ٹاپ کمانڈرز کو شہید کر دیا، اور پورے 40 دنوں میں تقریباً 10 سے زیادہ ایران کے ٹاپ کمانڈرز کو، اہم ترین لیڈر کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اسرائیل نے شہید کر دیا۔ اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل ایران میں جنگ کے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے پہلا اور بنیادی ہدف تھا ایران میں رجیم چینج کرنا، پاسداران انقلاب کی حکومت کا خاتمہ کرنا، اور رضا پہلوی جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو دوبارہ ایران میں واپس لانا، اس کو یہاں کا بادشاہ بنانا۔ امریکہ اپنے اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران میں جو حکومت تھی وہی حکومت باقی ہے، اور لوگ لکھ رہے ہیں کہ سینئر خامنئی کی جگہ جونیئر خامنئی آ گئے ہیں۔ بس اتنا ہی امریکہ نے کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی امریکہ نہیں کر سکا۔ اور اب جو سب سے بڑی بات ہے، جو امریکہ کی ہار کا واضح ثبوت ہے، وہ یہ کہ ابنائے ہرمز اس جنگ سے پہلے اوپن تھا، ایران نے کبھی اس کو بند نہیں کیا، ایران نے کسی بھی گزرنے والے جہاز پر ٹیکس نہیں لگایا۔ اور اب امریکہ کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اس جنگ میں، یا امریکہ جس کو اپنی کامیابی بتا رہا ہے، وہ ابنائے ہرمز کو اوپن کروانا، ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو محفوظ طریقے سے گزارنا۔ یہ امریکہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ نقطہ ہے اس جنگ میں سیز فائر کے لیے، اور وہ ایران کی شرطوں کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ ایران کی جیت ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز پہلے سے اوپن تھا، اور اب جب سیز فائر ہو رہی ہے تو اس سیز فائر میں بنیادی گول رہا، اصل مقصد رہا ابنائے ہرمز کو ہی اوپن کرانا۔ تو جو پہلے سے اوپن تھا وہی اوپن ہوا، تو امریکہ کو اس میں ملا کیا؟ امریکہ کو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ اب جو جہاز گزرے گا وہ ایرانی آرمی سے کوارڈینیشن کے بعد گزرے گا، ایرانی آرمی کی اس پر نظر رہے گی، ایران اس سے ٹیکس وصول کرے گا۔ تو بہر دو صورت ایران کا پلڑا بھاری رہا، اور اسی لیے امریکہ میں ہر ایک کا منہ لٹکا ہوا ہے۔ CNN نے جو کور فوٹو شائع کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس میں دیکھ سکتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کا منہ کتنا لٹکا ہوا ہے، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ ادھر اسرائیل میں لگاتار وہاں کی میڈیا بنجامن نتنیاہو پر تنقید کر رہی ہے کہ ہم نے حاصل کیا، ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے لوگ 40 دنوں تک افراتفری کی حالت میں رہے، کوئی رات بھر سو نہیں سکا چین سے۔ ادھر جو نارتھ اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں ہزاروں اسرائیلی بے گھر ہو چکے ہیں حزب اللہ کے حملے کی وجہ سے، اور ہمیں تو 40 دنوں میں کچھ بھی نہیں ملا، ہم خالی ہاتھ رہے۔ آخر اسرائیل اس جنگ میں حاصل کیا؟ بنجامن نتنیاہو سے سوال کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی پوری کوشش تھی کہ فی الحال سیز فائر نہ ہو، جنگ بندی نہ ہو، لیکن ٹرمپ کی ضرورت تھی جنگ بندی کرانا، سیز فائر کرانا، اور اس لیے اسرائیل کو نظر انداز کر کے امریکہ نے سیز فائر کی پوری کوشش کی، اور اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ بھی سیز فائر کا، جنگ بندی کا حصہ بنے۔ ایک اور ضروری بات کہ سیز فائر کی خبروں کے بعد بھی خبریں آتی رہی کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، یا اسرائیل پر ایران کا میزائل جا کر گرا ہے، یا مڈل ایسٹ کے کئی دیشوں پر جا کر ایران کا میزائل گرا ہے، ڈرون گرا ہے۔ تو دراصل سیز فائر کا اعلان تو ہو گیا، لیکن جو یونٹ حملوں کو انجام دے رہی تھی اس کو سرکاری آدیش نہیں پہنچا تھا۔ اب اسرائیل نے بھی کہا کہ آرمی کو حملہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، خبر پہنچا دیا گیا ہے۔ ادھر ایران نے بھی کہا کہ تمام فوجی یونٹ کو سیز فائر کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اب آگے حملہ نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ اپنی رائے لکھیے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں میں نے پن کر دیا ہے، بس کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔